اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سپریشن آف ریبیلین ان بستر یا ریبیلین آف بستر. سبجیکٹ ہسٹری ہے, کلاس 9th ہے, اور میں آپ کا ٹیچر بشیر احمد خان. بیٹا, پچھلے ویڈیوز میں ہم نے پڑھا کہ برٹش والوں نے فارسٹز پہ کیسے قبضہ جمایا, کیسے قوانین لائے, اور وہاں کے لوگوں کو کون کون سے مشکلات تھے, اور ان لوگوں نے ان مشکلات کو کیسے سہا. اور کچھ علاقے ایسے تھے جہاں کے لوگ بالکل ان چیزوں سے بہت زیادہ ناراض تھے, اور ناراض ہی نہیں خوددار بھی تھے. انہوں نے ان کالے قوانین, جو ان کے مطابق کالے قوانین تھے کیونکہ ان کا روزگار چھینا جا رہا تھا, تو اس کے خلاف آواز اٹھائی. تو اس میں ایک علاقہ تھا بستر, اور یہاں پہ ایک بغاوت شروع ہوتی ہے. ریبیلین ان بستر, ریبیلین بغاوت کا نام ہے. ریبیلین بغاوت کو کہتے ہیں جب کوئی کسی کا باغی بن جاتا ہے, اسے ریبیلین کہتے ہیں. تو انہوں نے یہ بغاوت شروع کی برٹش والوں کے خلاف, کیونکہ برٹش والے جو تھے, جو ان کا علاقہ تھا, جو فارسٹ ایریا تھا, وہ اسے ریزرو کرنا چاہتے تھے. یعنی کہ اب انہیں ان لوگوں کو بھی وہاں جنگلات میں جانے کی اجازت نہیں تھی. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے اس کے کانسیکوینسز کو پہلے ہی پرکھا, سمجھا کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے ہمارے لیے. تو انہوں نے ایک بغاوت شروع کی. ریبیلین اسی کو کہتے ہیں ریبیلین ان بستر. بستر ایک علاقہ تھا. تو کیا ہوتا ہے, یہ بستر جو ولیجرز تھے, جو اس علاقے میں رہنے والے لوگ تھے, جنہوں نے یہ ریبیلین تیار کی تھی, جنہوں نے یہ بغاوت شروع کی تھی, برٹش والوں نے کیا کیا, برٹش سراؤنڈیڈ دیئر کیمپس. برٹش والوں نے چاروں طرف سے ان مورچوں کو, ان گھروں کو سمجھو, یا ان کے ٹھکانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا, اور گھیرنے کے بعد اندھادھند فائرنگ کی. اینڈ فائرڈ اپان دیم. اور اس میں کیا ہوا, پنشنگ آل دوز ہو پارٹیسپیٹڈ ان دا ریبیلین. اور سب کو سزا دی گئی جو اس ریبیلین میں شامل تھے, جو اس بغاوت میں, جو لوگ اس بغاوت میں شامل تھے, ان سب کو سزا دی گئی. اور پھر کیا ہوتا ہے, موسٹ آف دا ولیجرز یا موسٹ آف دا ولیجز, یہاں پہ ہے موسٹ آف دا ولیجز وائر ڈیزرٹڈ ایز پیپل فیلڈ انٹو دا فارسٹس. اور جب فائرنگ ہوئی تو لوگ بھاگ گئے جنگلوں کی طرح, اور یہ ویران سے بن گئے. ان کے علاقے, ان کے گاؤں ویران بن گئے, کیونکہ بستی کے بغیر تھے, آبادی کے بغیر تھے. جو آبادی تھی وہ جنگلوں کی طرف چل پڑی. ود ان دا 3 months, اور 3 مہینوں میں دا برٹش ریگین کنٹرول. اور برٹش والوں نے اس علاقے پر اپنا کنٹرول جمایا, اپنا قبضہ جمایا. اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ریبیلین ان بستر کیسے سپریس کی گئی, کس طرح سے ان پہ اٹیک کیا گیا, کس طرح سے برٹش والے کامیاب ہو گئے اس کو اپنے قبضے میں لیا. اب ہم دیکھیں گے, واز دا ریبیلین اے فیلئر. کیا جو یہ بغاوت تھی, جو یہ باغی تھے, وہ فیلئر تھے, کیا وہ فیل ہو گئے؟ تو اس کا آنسر جب ہم دیکھیں گے تو اس کا آنسر ہے نو. کیونکہ بیٹا, جب ہم کوئی کرکٹ میچ دیکھتا ہے, ایک ٹیم مطلب سٹرانگ ہوتی ہے, اس کے سارے کھلاڑی اچھے ہوتے ہیں, اور ایک ٹیم کمزور ہوتی ہے, تو پھر ایک ٹیم 300 رن سکور کرتی ہے, دوسری ٹیم جو ہے وہ اس کا چیز کرتے کرتے 270 تک پہنچ جاتی ہے.
تو 30 رن سے ہار جاتی ہیں، وہ پھر بھی سوچتے نہیں ہم نے پوری طرح سے ہارا نہیں، ہم نے فائٹ بیک کیا، ہم نے فائٹ کیا ہے، ہم نے اپنی طرف سے ان کو پوری ٹکر دی ہے۔ تو یہی بات یہاں پر بھی ہے، جو ریبیلین تھا وہ فیلئر نہیں تھا۔ فیلئر کیوں نہیں تھا؟ اس کا وجہ کیا ہے؟ بیکاز ریبیلین واز وکٹری فار دا ریبلز، بیکاز برٹش could not manage to capture the گنڈا در، جو ان کا باس تھا، جو ان کا لیڈر تھا۔ کتابوں میں تو یہ لکھا تھا کہ ان کی لیڈرشپ نہیں تھی، پھر بھی لوگ مانتے ہیں، اور پھر بھی یہ طبقہ تھا یہ مانتے تھے، گنڈا در جو تھا وہ اس کو یہ لوگ اپنا باس مانتے تھے۔ اور پرانے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا؟ پرانے زمانے میں لڑائی اس طرح نہیں، اگر پوری آرمی بھی ماری جاتی تھی ایک سائیڈ کی، جب تک بادشاہ جب تک نہ اس کے لیڈر کو مارا جاتا تھا تب تک وکٹری نہیں مانی جاتی تھی۔ یہی کیس ان کا ہے کہ انہوں نے تو ان کو مار دیا، انہوں نے ان کو کیپچر کر دیا باقیوں کو، لیکن جو گنڈا دور تھا اس کو برٹش والے پکڑ نہ پائے۔ جب اس کو نہ پکڑ پائے تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ روایتوں کے حساب سے، پرانے جنگوں کے حساب سے یہ ان کی ہار نہیں تھی۔ دوسرا، برٹش could not manage to capture the گنڈا دور باس، اور ایک the reservation was temporarily suspended، اور جو ان کا مقصد تھا کہ وہاں کیا کرنا ہے، ان کو 2/3 جو علاقہ تھا وہ ریزرو کرنا تھا، فارسٹ وہ علاقہ تھا وہ ریزرو کیٹیگری میں رکھنا تھا، لیکن انہوں نے پھر یہ کام بند کیا۔ انہوں نے بولا نہیں، ہم یہ فی الحال نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس کا مطلب یہی ہے، ان کے من میں ڈر بیٹھ گیا کہ لوگ اس کے خلاف بہت زیادہ اب وائلنٹ ہو گئے ہیں، اور یہ ہمارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ ریزرو کرنا تھا 2/3 علاقہ، یہ اب ختم کر دیا۔ یہ بولا کہ نہیں، یہ اب انہوں نے سسپینڈ کر دیا کہ فی الحال ہم اس کے ساتھ نہیں چھیڑیں گے۔ اینڈ واز ریڈیوسڈ رفلی ہاف آف دیٹ پلانڈ بفور 1910۔ اب کیا ہوا تھا، انہوں نے بولا تھا اب ریزرو ہو جائے گا، لیکن 2/3 کا بھی کیا، آدھا حصہ، اس کا آدھا حصہ ہم کریں گے، تو جو طے ہوا تھا 1910 میں، 1910 میں جو طے ہوا تھا۔ تو یہ ہمارا ٹاپک تھا جو ہم نے دیکھا بستر میں ریبیلین کس طرح سپریس کیا گیا، کس طرح دبائی گئی، کس طرح یہ ان لوگوں کو کنٹرول، کس طرح اس علاقے کو کنٹرول میں لیا گیا۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا جو کمپلیٹ ہوا۔ تو کل کے ٹاپک میں انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوگا۔ فی الحال لگ بھگ ہمارا یہ چیپٹر جو تھا کالونیلزم، فارسٹ سوسائٹی اینڈ کالونیلزم، یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اب کل ہم دیکھیں گے ہم جیوگرافی کا کون سا ٹاپک اٹھاتے ہیں، تو کل کے ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔